13 محرم 61 ہجری کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان نے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پر قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا جو روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان لاشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشا کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاشا کو گلے لگایا اور اونچی آواز میں رونا اور لاشے کے بوسہ لینے شروع کر دیے اور فرمایا، اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و علم بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشے کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح باعجاز امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے، اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔